بھی اگر ہم نے سائن کیے ہیں ہوا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈ اگر نہیں ہے ان کے پاس، ہماری پے نہیں بڑھی، آپ خود سوچیں 7-8 ہزار روپے پے میں اپنی سر آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں 7-8 ہزار 10 ہزار میں گزارا ہوتا ہے. جی دیکھیں جی، آپ گورنمنٹ کا بڑا کمپیشنیٹ ہمیشہ رہا ہے. آپ دیکھیں ڈیلی ویجز کے ملازمین، ان کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کو بھی ریگولر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کانٹریکٹ کے باقی جو ملازمین ہیں 1 to 15 اور جو 16 سے اوپر کے لیے بھی کمیٹیز بنی ہیں جو ان کو جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ریگولر کریں. اس میں جو ہے نا آپ کا جو بھی کمپیشنیٹ ویو ہے وہ میں اپنی توسط جو بھی کیپیسٹی ہے وہ میں کنوے کروا دیتا ہوں. آپ کوئی اپلیکیشن لکھ کے دے دیں. کل جو بالا افسران ہیں میں کوشش کروں گا کہ سی ایم سیکریٹریٹ میں جو سروس میٹرز کو جو ڈیل کرتے ہیں سی ایم صاحب کے جو اسٹاف آفیسر ہیں ان کے تھرو ہم کوئی سمری منگوائیں تاکہ آپ کا کیس جو ہے وہ اپروپریٹ لیول پہ آپ ریزالو کریں. یہ جو بیٹھ کے آپ جس طرح لیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو آپ لوگوں نے یہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی اس پہ آپ دیکھ لیں. مطلب میں اسپیشلی آیا ہوں اس لیے کہ آپ تھوڑی سی کچھ 4-5 رکنی کوئی کمیٹی بتائیں جن کو ہم انگیج کریں اور پی وی ٹی سی کے جو بھی کام ہے. ہو چکا یہ کام، اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں آپ نہیں یہی ہوا ہے. آپ ہماری کمیٹی بٹھائی کی ہے. کمیٹی میں کیا تھا کہ ہمارے کسی بھی کال کرتے ہیں نا، کمیٹی میں کون ہے؟ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ایم ڈی صاحب ہیں اور ان کا کوئی بندہ ہے. ہمیں کوئی کال نہیں کی گئی، ہم مجبور ہو کے سر کر رہے ہیں. 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، چلو یہ ریمائنڈر دیا گیا، آپ نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا. پھر ہفتہ دیا گیا، پھر کوئی کام نہیں کیا. تو پھر ہم نے اسی طرح ہی آنا ہے. کس طرح ہے آپ بتائیں؟ چیپٹا والے آئے ہیں اسی طرح ہی وہ گورنمنٹ پے رول پہ ہے، ٹھیک ہے. نادرا والے آئے اسی طرح آئے ہیں اور ہم بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. جب یہ چاہتے ہیں ہم اس طرح کریں، کوئی بھی کسی کا دن نہیں کرتا. سر ہم باعزت طور بولتے ہیں. یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کوئی خود اعلان کریں اور کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو سروس رول جو ہیں اسٹیبلش کریں. ہمارے ایکٹ میں بھی لکھا ہے کہ گورنمنٹ سروس رول اسٹیبلش کرے گی، لیکن 20 سال گزر گئے ہیں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی سروس رول نہیں بنائے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر افسر اس محکمے کے اندر اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی مرضی کے نوٹیفکیشن نکالتا ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فیوریٹزم کی بنا. گاڑیاں ان کو فری ملی ہوئی ہیں، کیا کچھ ان کو فری ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہر بات سمجھ جائیں. وزٹ کر کے قریبی اسکولوں میں وزٹ نہیں کریں گے، وزٹ کر کے اپنا ٹھیکیڈیا بنائیں گے. پچھلی دفعہ کون آیا تھا آپ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے؟ ڈی سی او صاحب. ماڈل ٹاؤن نہیں ڈی سی او صاحب بھی آئے تھے. اے سی ماڈل ٹاؤن ادھر آئی تھی اور ڈی سی او صاحب کے پاس گئے تھے ہم سب لوگ. بعد میں ڈی سی او صاحب کے جو پی اے ہوتا ہے اس نے بھی ہمارا فون نہیں سنا تھا. نہیں کرتے سر. ہم میٹنگ کے لیے ابھی آج میں خود چل کر آیا ہوں آپ کے پاس. آپ میری بات سنیں، میری آپ بات سن لیں، میری آپ بات سنیں. میں خود چل کر آیا ہوں. ہم لوگوں پہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا سر اب آپ کیا احکامات جاری کریں گے؟ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں آپ اپنی کوئی 5 رکنی کمیٹی بنا لیں. میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں اس میں کہ آپ کا جو چارٹر ہے، ڈیمانڈ ہے، جو آپ کے مطالبات ہیں وہ ہم جو بالا احکام اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ود ڈگنیٹی ود ایک ڈیسنسی ہے اس کے ساتھ کنوے کریں. ٹھیک ہے. اس میں اب چونکہ میں خود آگے ہوں یہاں پہ تو آپ اس میں اپنی کمیٹی کے جو بھی 4-5 لوگ ہیں وہ آپ بتائیں. صبح ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. میں پی وی ٹی سی دیکھیں جی میری بات سنیں. دوسری دفعہ سر ہم تیسری دفعہ ان کو سڑکوں پہ نہیں لا سکتے. یہ بہت مشکل کام ہے. ان کا اعتماد ہم پہ بالکل ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ لائے ہیں یہ نہیں جانا چاہ رہی تھی. میں نے کہا مجھ پہ آپ اعتماد کرو. جب ایک ٹیبل ٹاک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں، یہی بات بہتر ہے. سمجھا کے واپس کیا. دوسری دفعہ پھر ہم اتنی مشکلوں سے یہ کام سر آسان نہیں ہے، منوانا آسان نہیں ہے. تیسری ہم یہ نہیں کر سکیں گے. ہم پہ اعتماد ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا، نہیں ہو سکتا کہ پہلے ڈی سی او صاحب کو چنا اور ڈی سی او صاحب نے اوپر میسج ہی ڈیلیور نہیں کیا. پھر اتنی دیر ہمیں تھریٹس آنے شروع ہو گئے کہ آپ کو جال سے نکال دیں گے، آپ کو ایسے کریں گے. پرنسپلس کو تھریٹ کیا گیا، میٹنگ کی گئی کہ ان کو روکیں، وہاں نہ جائیں، لیٹر بھیجے گئے. تو وہ ٹائم لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ساتھ ڈائلاگ کی بھی دعوت دیتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں. پچھلے 4-5 سالوں میں کس کو نکالا گیا اس طرح؟ ٹھیک ہے نا. جو بھی مطالبات ہوتے ہیں دیکھیں، جو بھی مطالبات ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سنا جاتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس میں سنا جاتا ہے اور ان کی ہیلپ بھی کی جاتی ہے.
لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے نرسز کے تھے مطالبات وہ مانے گئے, ینگ ڈاکٹرز کے تھے وہ مانے گئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح انہوں نے نہیں منوایا. ان کا ٹیبل ٹاک پہ تھا, ان کی 4-5 رکنی کمیٹی 4-5 رکنی کمیٹی بنی, انہوں نے اپنے بیٹھ کے انہوں نے نیگوشیٹ کیا, کچھ لے دے کے انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے مطالبات منوائے بھی. ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر انسسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ 4-5 بندے دیکھیں, میرے بعد تو میں چلا جاؤں گا. آپ جو ہے نا, اب میں آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آفس کی توسط سے, تو آپ بھی تھوڑا کوآپریٹ کریں. آپ 4-5 بندے اپنے نامنیٹ کریں. کل جو ہے نا ہم ان کو بلاتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کا آئی ول ٹرائی کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو کنسرن اسٹاف آفیسر ہے گورنمنٹ کے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. مگر ہم ادھر رہیں گے, ہم جو چاہتے ہمارے 4 بندے ٹیبل ٹاک کریں گے, ہم ادھر رہیں گے سر, ہم ادھر رہیں گے. جب یہ فیصلہ جب ہو جائے گا ہم ادھر ہی سننا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت بھاگے ہیں ہم, بہت ٹرائی کیا سر, آپ یقین نہیں کریں گے, بہت ٹرائی کیا ہے. ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, ہم نے نہیں نا, جب تک فیصلہ میں نہیں دیا جائے گا ہم نہیں تیار ہیں, لیکن یہ ہے کہ آگے کوئی مانتا ہی نہیں ہے. نہیں ہو رہی, فرق تو یہ ہے. ہم کر چکے ہیں سر, بہت ٹرائی. سر اب آپ کیا ہے کماتے ہیں؟ دیکھیں جی, میری کوشش تو یہی ہے کہ ان کے 4-5 جو لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے ساتھ, اور کچھ تھوڑا سا اس کو پروسیس کو ذرا ہم اسٹریم لائن کریں, اور ان کے ٹھیک ہے جو بھی مطالبات ہیں وہ ہم جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ان تک ہم پہنچائیں. میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب لیٹس سی. لیکن سر وہ لوگ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں کہا بھی ہے کہ 5 رکنی کمیٹی آ کے ہم سے بات کرنے کی کوشش کرے, لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا اس بات سے. ایسی بات دیجیے, اس میں یہ ہے کہ سر نے ان کی بڑی اچھی نیت ہے جی, ہم ان کو ڈائلاگ کا موقع دینا چاہتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس معاملے کی میٹر کو کی سینسٹیوٹی کو سر ذرا غور کیجیے گا, ذرا سینسٹیوٹی کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں. اگر ہم ادھر سے چلیں, ایک میری بات سنیں, آئی ایم فلی سینسٹائزڈ, ٹھیک ہے, میں آپ کی مدد بھی کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے جو ہے نا ہمارے جو ہیں کہ جی آپ طریقے کے ساتھ جس طرح باقیوں نے اپنے مطالبات پیش کیے, میں انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ آئیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں, یہ سویلائز سوسائٹی میں, یہ سویلائز سوسائٹی کے طریقہ کار نہیں ہے. آپ 4-5 لوگ لے کے آئیں, میں آپ کو لیڈ کروں گا, میں آپ کو لے کے جاؤں گا, جو بھی بالا اختیار ہے ان کے ساتھ آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو میں پلیس کروا دوں. ایک میرا اس میں تھوڑی سی ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ جو کہیں گے آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہم آپ کی بات مان کے انہیں بھیج دیتے ہیں, اور جو پریکٹس پہلے ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہاں ہمارے ساتھ پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے. یہ چلے جاتے ہیں تو یقین کیجئے پہلے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ادارہ جی لوگوں کے سٹیکس ہیں اس میں, یہ اپنی وجہ سے ادھر آئے ہیں, آپ کے بلانے پہ بھی آئے ہوں گے, لیکن یہ اپنے سٹیکس میں, کوئی لیا سے یا راجن پور سے ویسے اٹھ کے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح آپ کریں, وہ میری آپ سے درخواست ہے. میں آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کروں گا, آپ لوگوں کو جو بھی آپ کی کمپیٹنٹ آپ کی جو اتھارٹیز ہیں اور جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کا کیس بنا کے ہم پیش کریں گے, اور انشاءاللہ جیسے کوئی ہے اس میں کوئی اچھا پیش رفت انشاءاللہ ہوگا. تو آپ میری بات مان لیں, اور میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں یہی ہے کہ مشاورت سے ہم کر لیتے ہیں فیصلہ. ٹائم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ہنگامی طور پہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کال کر لیتے ہیں. جو بھی مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے وہ